الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کی مجھ اور آپ پر بے شمار اور انگنت نعمتوں کا سلسلہ ہے. کتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننے پہ آؤ تو گن نہیں سکتے. ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر جو سب سے بڑی نعمت ہے، جس نعمت کا کوئی متبادل نہیں اور جس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں، وہ نعمت ایمان ہے. لاکھوں کروڑوں نعمتوں میں سب سے نمایاں نعمت جس کا کوئی نعم البدل نہیں، اور اس کی کوئی اور مثال بھی نہیں ہے، اور اس کے برابر کوئی نعمت بھی نہیں ہے، وہ نعمت ایمان ہے. دنیا کی کوئی نعمت بھی نہ ہو، نعمت ایمان ہو، یہ ساری نعمتوں پہ بھاری ہے. اور دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہو، نعمت ایمان نہ ہو، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں. تو سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. اس نعمت ایمان کا سب سے پہلا تقاضا ہے، سب سے پہلا تقاضا کہ مسلمانوں کو ایسا ماحول ملے، ایسا معاشرہ ملے، ایسی زندگی ملے جہاں اسے ایسا علم نصیب ہو کہ جہاں ایمان کے مطابق حلال، حرام، جائز، ناجائز، صحیح، غلط، ثواب، عذاب، ہدایت، گمراہی، یعنی ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایمان پہ چلنے کے لیے صحیح علم نصیب ہو. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اس امت میں دو طبقے ایسے ہیں جو قابل رشک ہیں، جنہیں دیکھ کر آدمی کہہ سکتا ہے کاش کہ میں ایسا ہوتا. دو طبقے پورے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے ارشادات میں ان دو کے سوا اور کسی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یہ قابل غبطہ ہیں، قابل رشک ہیں. ایک وہ خوش نصیب آدمی ہے جسے اللہ نے علم دین دیا، ایمان کا علم دیا،
اسلام کا علم دیا، عالم دین بنا دیا، عالم دین بنا دیا، دین کا عالم بنا دیا، اور پھر ساری زندگی اس دین کی حفاظت میں، اشاعت میں اس کی زندگی لگ گئی، یہ وہ خوش نصیب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اس روئے زمین پہ قابل رشک ہے، یہ شخص ہے۔ دوسرا وہ خوش نصیب آدمی، دوسرا وہ خوش نصیب آدمی جسے اللہ نے دولت دی، جسے اللہ نے مال دیا، جسے اللہ نے وسائل دیے، اور اس نے اپنی دولت اس ایمان اور اس علم کی حفاظت اور اشاعت میں خرچ کر دی۔ یہ دونوں قابل رشک ہیں، اور یہ دونوں قابل رشک اس لیے ہیں کہ اس روئے زمین کی جو سب سے بڑی نعمت ہے ایمان، یہ دونوں اس کا تقاضا ہے۔ پورے تاریخ اسلام میں ہمیشہ یہ دو طبقے اس امت کے سب سے بڑے محسن رہے ہیں، سب سے بڑے محسن رہے ہیں۔ اس سے بڑا اس امت پر اور کسی کا احسان نہیں۔ ایک وہ طبقہ جس نے اس کی ایمان کی اور اسلامی زندگی کے تحفظ کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دی، اور ایک وہ خوش نصیب جس نے اپنی دولت اور اپنا مال اس دین کی حفاظت اور اشاعت میں خرچ کر دیا۔ اگر ایک طرف ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اس کے ساتھ ایک چھپر سا بنا دیا، اور یہ اس چھپر کے نیچے پہلے مدرسے کا پہلا طالب علم ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ غریب تھا، غریب تھا، تو اتنی اس کی غربت تھی کہ مشہور ہو گیا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان ہے۔ اس لیے آج بھی روئے زمین پر جو لوگ دین کا علم سیکھتے ہیں انہیں مہمانان رسول کہتے ہیں۔ آج بھی روئے زمین پر جو لوگ دین کا علم سیکھتے ہیں انہیں مہمانان رسول کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابہ جنہیں اللہ نے مال دیا تھا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، تو جو صفہ کے اس چبوترے پہ لوگ بیٹھے ہوتے اس سے ان کی زندگی کی اور معاشی ضروریات پوری ہوتی۔ آپ خود صدقہ استعمال نہیں کرتے، خود زکوٰۃ استعمال نہیں کرتے، لیکن اس درسگاہ کے لیے آپ نے صدقہ اور زکوٰۃ مختص کر دیا تھا، خود صرف ہدیہ استعمال کرتے تھے۔ یہ وہ پہلی درسگاہ ہے جہاں ایک طرف دین کے علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے، اور دوسری طرف آپ دیکھیے نا ابو بکر ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، حضرت عثمان ہیں، غنی مالدار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ حضرت صدیق نے میرے دین کی حفاظت اور اشاعت میں اتنا خرچ کیا ہے، میں سب کا بدلہ چکا چکا ہوں، صدیق کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ مال لگایا، اور اس وقت مال لگایا ہے جہاں ساری دنیا پروپیگنڈا اور تنقید کر رہی تھی، اس وقت مال لگایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی خدمت میں مال لے کے آئے، اشرفیہ لے کے آئے، آپ اسے یوں جھولی میں اچھال رہے، اور پھر فرمانے لگے عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی کرتا رہے اللہ تو اس سے ناراض نہیں ہوں گے، یعنی تجھے اللہ نے وہ اپنا قرب نصیب فرما دیا۔
اللہ نے تجھے اپنے دربار کا وہ مقام دے دیا، اب تجھ سے ہو گئی وہ جس سے اللہ راضی ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف، شام سے مال آتا گرمیوں میں، یمن سے مال آتا سردیوں میں، اونٹوں کی اتنی لمبی قطار ہوتی حد نگاہ تک، حد نگاہ تک۔ خرچ کیا اور اتنا خرچ کیا، ایک مرتبہ ڈھیر لگ گیا اشرفیوں کا، ادھر والا ادھر کو نہیں دیکھ سکتا، شام آنے سے پہلے سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ اس امت میں ہمیشہ یہ دو طبقے رہے ہیں جس کی برکت سے میں اور آج مسلمان ہیں۔ ایک طبقہ اپنے وسائل لگاتا، اپنی دولت لگاتا، اور ایک طبقہ اس دین کے علم اور اشاعت اور حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں لگاتا۔ اور اس امت کے یہ دونوں سب سے بڑے محسن ہیں۔ اگر دین پڑھنے والے نہ ہوتے اور دین کی خاطر خرچ کرنے والے نہ ہوتے، اور آج اسلامی دنیا میں ایسے بہت سارے حصے ہیں جہاں یہ دونوں طبقے نہیں ہیں، وہاں دین کا بیج ہی مر گیا، وہاں دین اسلام کا حلیہ ہی بگڑ گیا، وہاں دین اسلام کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ کئی سارے اسلامی ملک ہیں جہاں نہ تو دین پڑھنے کے لیے اپنی زندگیاں لگانے والے اور نہ دین پہ خرچ کرنے والے اپنی سعادت سمجھنے والے، جب یہ دونوں طبقے ختم ہو گئے ان کی نسلوں سے دین بھی مٹ گیا۔ ہو سکتا ہے وطن عزیز میں یہ دونوں طبقے کوئی دین اسلام کا قابل رشک معاشرہ تو نہیں دے پائے، حکومتی رکاوٹیں، عمومی طور پہ سرد فضا، لیکن میرے عزیزو اتنا تو ضرور دیا۔ کوئی غلط بھی کرتا ہے، کوئی ناجائز بھی کرتا ہے، کوئی گناہ بھی کرتا ہے، کوئی جرم بھی کرتا ہے، تو وہ درندہ تو نہیں بنا، وہ حیوان تو نہیں بنا، اس کے دل کے اندر یہ خوف خدا موجود ہے، غلط کو اسے غلط ہونے کا احساس موجود ہے، کسی وقت بھی اللہ اسے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیں گے۔ وہ درندگی نہیں ہے، وہ حیوانیت نہیں ہے کہ نافرمانی بھی ہے، فسق فجور بھی ہے، بغاوت بھی ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ کو یہ منظر نظر آتا ہے مساجد میں اور رمضان کی مبارک گھڑیوں میں ہر گھر میں، یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وہ محنت ہے۔ اس بر صغیر میں اس عالم کی محنت ہے جس نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، اور ان مسلمانوں کی دولت ہے جنہوں نے اپنی دولت دین کی حفاظت میں خرچ کرنا اپنی سعادت سمجھی۔ اور میرے عزیزو، دین کا علم حاصل کرنا ایک طبقہ تو وہ ہے جو دین دشمن ہے اور وہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر وہ بھی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے وہ بھی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ تو پروپیگنڈا کرتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ روئے زمین میں اگر دین اسلام کی کوئی ڈھال ہے، دین اسلام کی کوئی ڈھال اور حفاظت کی جماعت ہے، تو یہ دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ اور انہیں اس بات کا بھی مشاہدہ ہے کہ جس خطے سے یہ پڑھنا پڑھانے کا سلسلہ ختم ہوا وہ دین اسلام کا بیج مر گیا، وہ تو خوب جانتے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا طبقہ اس پروپیگنڈے میں آ کر غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا۔
اور اس کی کئی وجہ ہیں. یا تو ان دین پڑھنے والوں کو قریب سے دیکھا نہیں, ان درسگاہوں کو قریب سے دیکھا نہیں, یا سچ یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کی وہ عظمت ہی باقی نہ رہی, دین اور ایمان کی وہ عظمت اور اہمیت ہی باقی نہ رہی جو دین ایمان اور اسلام کا حق تھا. اور اس کا نتیجہ یہ بھی نکلا ہے کہ نہ مال لگایا نہ اولاد دی, نہ مال لگایا نہ اولاد دی. آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ کچھ کمزوریاں ادھر بھی آ گئی جس سے باطل کو اور زیادہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع بھی مل گیا. ورنہ پہلے مسجد کا امام کون ہوتا تھا؟ مسجد کا امام کا منصب کس کا ہوتا تھا؟ سبحان اللہ, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو روئے زمین پہ اور کوئی نہیں نا. اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد رسول اللہ کی ہے نا. ساری زندگی مسجد کی امامت کی. قرآن کون پڑھاتا تھا؟ قرآن کون پڑھاتا تھا؟ اللہ کہہ رہا, اللہ یعلمہم الکتاب والحکمہ. قرآن کہہ رہا یتلو علیہم آیاتی. قرآن کا معلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوا کرتے تھے. یہ اتنا بڑا منصب ہے, یہ اتنا بڑا اعزاز ہے, یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ لوگ نظر مانا کرتے تھے میرا بچہ ہوگا تو میں اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گا. سورت آل عمران ہے, سورہ آل عمران. ان کی اہلیہ کو امید ہوئی اولاد کی, نظر مانی, اللہ بیٹا دے دے, مسجد اقصی کے لیے اپنے بچے کو وقف کر دوں گی. اللہ کی شان, بیٹا نہیں ہوا بیٹی ہوئی, حضرت مریم ہو گئی. بڑی غمزدہ ہو گئی, بڑی غمزدہ ہو گئی کہ میرا بیٹا اور میرے گھر کا فرد اللہ کے گھر کی خدمت سے محروم رہے گا. بیٹا جنم ہوا بیٹی ہوئی. اللہ نے حوصلہ دیا, تسلی دی. اللہ نے آپ کو ایسی بیٹی دی ہے جس پر ہزاروں بیٹے قربان ہیں. یہ ایک اعزاز, یہ ایک سعادت, یہ خوش نصیبی. تو جب مسلمانوں کے ذہنوں میں مدارس کی, دینی علوم کی عظمت ہوتی تھی تو وہ سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے کہ میرا بچہ اس کے لیے قبول ہو جائے یا میری دولت اس کے لیے قبول ہو جائے. اور جب تک مسلمان اس درجے کو یہ اہمیت دیا کرتے تھے تو پھر کچھ بہاریں ہی کچھ اور تھی, پھر اس کے ثمرات ہی کچھ اور تھے. لیکن آج بھی میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو, اس دنیا پرستی کے دور میں, اس دنیا پرستی کے دور میں پھر بھی کچھ خوش نصیب ہیں جو اپنا بچپنا اور اپنی جوانی اور پھر اپنی ساری زندگی ان بوریوں پر اور اس سادہ زندگی پہ گزار دیتے ہیں اور اللہ کے دین کا چراغ اسے جلاتے رہتے ہیں. آسان کام نہیں ہے, آسان کام نہیں ہے. وہ کوئی کن ذہن نہیں ہوتے, وہ کوئی کمزور حافظے کے مالک نہیں ہوتے. غضب کا حافظہ, غضب کی ذہانت. اور ایسا بھی نہیں کہ ہر ایک کو کوئی دوسرا راستہ میسر نہیں, مواقع میسر نہیں, ایسا بھی نہیں ہے کہ انہیں کوئی اور موقع میسر نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. مواقع بھی ہوتے ہیں, مواقع بھی ہوتے ہیں, حافظہ بھی ہوتا ہے, ذہانت بھی ہوتی ہے, صلاحیت بھی ہوتی ہے. لیکن وہ سمجھتے ہیں اگر محمد رسول اللہ کی نیابت مل جائے اور آپ کی خدمت میں میرا حصہ پڑ جائے, میرے گھر کا حصہ پڑ جائے تو کیریئر بن جائے گا, کیریئر بن جائے گا. لوگ 60 سال 70 سال کے کیریئر کو دیکھتے ہیں اور وہ دور اندیش کھربوں سال کے کیریئر کو دیکھتے ہیں, وہ کھربوں سال کے کیریئر کو دیکھتے ہیں. تو میرے عزیزو, دونوں طبقے اس امت کے بڑے محسن رہے ہیں, بڑے محسن رہے ہیں. ایک وہ طبقہ جس نے اس دینی علوم کی حفاظت کے لیے اپنی اولادیں اور اپنی زندگیاں دے دی,
اور ایک وہ خوش نصیب طبقہ جس نے ان دینی علوم کی حفاظت اور دین کے ان مراکز کی حفاظت کے لیے اپنی دولت صرف کر رہی ہے. آسان کام نہیں ہے. اب اگر آپ دیکھیں نا، کوئی آج سڑک پہ 500 آدمی کو روزانہ کھانا کھلا دے تو وہ رفائی کاموں کا چیمپئن کھلاتا ہے، اور 1000 اور 2000 کو کھلا دے تو کیا اسے دنیا میں ایوارڈ ملتے ہیں، بڑے رفائی کام کرتا ہے. اور ان دینی اداروں کی آپ چار دیواری میں آ کے دیکھیں، ہزاروں بچوں کو کس عزت کے ساتھ کھانا کھلایا جاتا ہے اور کس عزت کے ساتھ ان کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں، کس احترام کے ساتھ ان کی زندگی کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی ہسپتال بنا دے تو وہ مسیحا بن جائے. ان چیزوں کی اہمیت کا انکار نہیں ہے. مطلب کہنے کا یہ کہ عظمت اہمیت کے بھی کچھ درجے ہوتے ہیں نا. اگر کوئی ہسپتال بنا دے اور اس میں ہزاروں آدمی روز مفت علاج کرائیں، اور ان دینی اداروں کی چار دیواری میں جا کے دیکھیے، یہاں ہر بچے کا علاج بھی مفت ہے، ہر علاج بچے کی ضروریات بھی مفت ہیں. اتنا بھی نہیں، اس سے بڑھ کر کبھی ان دینی اداروں کو قریب سے جا کے دیکھیے. قسم خدا کی بعض دینی ادارے ایسے ہیں، پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ان دینی اداروں کے تعلیمی ڈسپلن، صفائی، نظافت، معیار کا کسی درجے مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن ہم بہت دور ہیں، بس اوقات دیکھا نہیں ہوتا. ایسے دینی ادارے ہیں جہاں ان بچوں کی نہ صرف زندگی کی ضروریات، لباس، پوشاک، کھانا پینا، علاج معالجہ اور اعلی تعلیم، اور سب مفت. اور اگر دینی اداروں میں کوئی لوگ یہ کر رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں جنہوں نے انہی دینی اداروں سے فیض حاصل کیا، جنہوں نے انہی دینی اداروں سے تربیت حاصل کی اور اپنی زندگی اپنی امت کے بچوں کے لیے وقف کر دی. اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو اپنی خون پسینے کی کمائی سے، اپنی دولت کی ہوئی اکٹھی کی ہوئی دولت سے وہ اپنی سعادت سمجھتا ہے، اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے کہ ان مہمانان رسول سے میری دولت کام آ جائے، میری دولت ان مہمان رسول کے کام آ جائے. وہ اپنی بھی سعادت سمجھتے ہیں. تو سچ ہے میرے عزیزو، یہ دونوں طبقے اس امت کے بہت محسن ہیں. یہ جو آپ کو دین کی بہار اور کچھ دین کی تازگی نظر آتی ہے، اس کے پیچھے ان دونوں طبقوں کی محنتیں اور قربانیاں ہیں. اللہ رب العزت ایسے خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب